الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، ممتاز و مقتدر علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات کو مدعو کرتے ہیں جو ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آج ناظرین پڑوسیوں کے حقوق پر بات ہوگی، یعنی حق ہمسائیگی۔ بنیادی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اسلام میں جو ہے پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو بڑی قدر و منزلت دی گئی ہے، اور اس کا خیال رکھنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان سب باتوں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں کہ پڑوسیوں کا یعنی ہمسایوں کا ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اور سورہ نساء میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمسائے قریبی اور ہمسائے بیگانے، یعنی کہ قریب اور دور والے ہمسائے، اور اس کے ساتھ ہم مجلسی ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھو۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم سے بھی ہمیں ہدایت مل رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے کہ پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ فی زمانہ اگر آپ دیکھیں اور اس بات پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس حوالے سے ہمارا کیا طرز عمل ہے اور ہمارے پڑوسیوں کا ہمارے ساتھ کیا طرز عمل ہے، یہ پورے معاشرے اور پورے سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے قریب ہیں یا کتنی دور ہیں۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اور آج بھی تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق شاذلی القادری صاحب موجود ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پڑوسی کی تعریف کیا ہوگی، اور پڑوسی کس حد تک ہم یہ کہیں گے کتنے پڑوسی دائیں بائیں ہمارے جتنے لوگ رہنے والے ہیں، پڑوسی کی کیا تعریف ہے؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام سے استشہاد کرتے ہوئے حوالہ دیا آپ نے کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق کا ذکر کیا کہ اللہ کے بندوں پر رب تبارک و تعالیٰ کے حقوق و فرائض لازم ہیں، بالکل وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کو بھی ذکر کیا۔ اس پہ والدین کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، عامت المسلمین کے حقوق، یتیموں کے، مسکینوں کے، ساتھ فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق، چاہے وہ پڑوسی تمہارا قرابت دار ہو یا اجنبی پڑوسی ہو، جس سے کوئی رشتہ کوئی تعلق تمہارا نہیں ہے، لیکن حق پڑوس اور حق جار ہی ایک بہت بڑا رشتہ ہے جس کے تم نے حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک اسپیسیفک آپ کا سوال ہے کہ پڑوس کیا کہلائے گا، مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، دیکھیں جی اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو دروازے سے جتنا زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے، ٹھیک ہے، اور بعض فقہاء کرام نے اور شراح حدیث نے فرمایا کہ 40 گھروں تک اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ دائیں بائیں جو 40 گھر ہیں وہ پڑوس کے اندر شامل 40 گھر۔ جی ہاں۔ ٹھیک۔ اصل جو چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے تو یہاں تک فرمایا لا یؤمن، فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، 3 بار حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن، فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جس کے شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہو۔ لا یأمن جارہ بوائقہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اس کی شرور کی وجہ سے اگر اس کا پڑوسی امان میں نہیں ہے، فرمایا اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاں بکری ذبح کرائی، آپ نے فرمایا ہمارے برابر میں یہودی پڑوسی ہے، اس کو گوشت بھجوایا؟ 2 بار پوچھا آپ نے، فرمایا بھجواؤ گوشت، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، فرمایا جبریل علیہ السلام آ کر مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وراثت کے اندر بھی حق شامل ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ تعلق، اتنا زیادہ قرب ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک انسان اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا نہ کرے۔ اس میں صرف ایک آخری بات کروں گا، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم مسجد کے اندر آ گئے، ہم نے ٹوپی پہن لی، سفید کپڑے پہن لیے، مسجد میں مومن مسلمان بن کر بیٹھ گئے،
بازاروں میں نکلے، محلے میں نکلے، سوسائٹی میں نکلے، وہاں ہماری روش اور ہے اور مسجد کے اندر ہماری روش اور ہے۔ اسلام بالکل اس کو نہیں مانتا ہے اور اسلام کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے چاہے مسجد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے محلے میں ہو، تم مسلمان ہو اور مسلمانوں والا تمہارا کردار ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا، عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت ہے بہت صدقات کرتی ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، کثرت صلاتها وصیامها وصدقاتها غیر انه تؤذی بلسان بجارها، فرمایا ایک اس کے اندر عادت بہت بری ہے کہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہی فی النار، فرمایا اس تکلیف دینے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اس کے صدقات موجود ہیں، نمازیں موجود ہیں، اس کی نیکیاں موجود ہیں۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، عرض کیا رسول اللہ من قلت صلاتها وصدقاتها وصومها، ایک عورت ہے اپنے فرائض کو پورا کرتی ہے، اس کے دامن میں نوافل بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ حضور نے فرمایا ہی فی الجنت، تو جنت کا اور جہنم کا معیار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا وہ یہ فرمایا کہ جو اپنے پڑوس کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ کیا بات، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے، جس طرح کے علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اگر کوئی تحفہ ہو، چیز ہو تو میرے دو پڑوس ہیں، ان میں سے کس کو دوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے سے قریب ہو۔ یہ تو ایک تعریف ہو گئی۔ اب یہ فرمائیے کہ ہم آفس کولیگز ہیں، روزانہ ساتھ بیٹھتے ہیں، روزانہ ایک ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے ساتھ، فیکٹریز میں کام کرنے والے جو لیبر ہیں، اسی طرح انسٹیٹیوشن میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی وہی حقوق باہمی ہونے چاہیے جس طرح پڑوسیوں کے ہوتے ہیں، ہمسایوں کے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ علامہ لیاقت صاحب نے بہت تفصیلی طور پر بیان فرمایا کتاب و سنت کے حوالے سے۔ میں یہ کروں گا کہ آج کی جو اصطلاح ہے اس اصطلاح میں خاص طور پر لوگ مغربی دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ورک کلچر۔ یہ ورک کلچر یا کام کی ثقافت کیا ہے؟ اصل میں یہ بنیادی اخلاقیات ہیں جس کو آپ کہتے ہیں پروفیشنل ایتھکس، اور وہ پروفیشنل ایتھکس یہ ہوتی ہے کہ مسکرا کے دیکھنا، اپنے وقت پر آنا، جو آپ کے ساتھ ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا خیال رکھنا، جو شخص آپ کے برابر میں ہے اس سے بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح سے تعلقات رکھنا کہ جس میں یہ محسوس نہ ہو کہ اگر کوئی خاتون ہے تو ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی مرد اپنی گفتگو کے اندر ان کو سپریس کر رہا ہے یا ان کو ڈپریس کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی اب تو ورک کلچر کے اندر یہ بھی آ گیا کہ صاحب بہت زیادہ اگر پرفیوم آپ نے لگا لیا ہے اور اس سے کسی کا گلا خراب ہو گیا یا اس سے نزلہ ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اب ذرا سا یہ ورک کلچر سے باہر نکلیے آپ۔ تاجدار مدینہ علیہ طاہرۃ والسلام نے جو اصول ہم سب کو دیے اور جس طرح سے تاجدار مدینہ علیہ طاہرۃ والسلام نے ہم سب کو تعلیمات دی اس میں نمایاں باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جمائی لینی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کام پر ہیں ہم یا گھر میں ہیں تو جمائی کیسے لی جائے، اگر طبیعت میں گرانی ہے تو ہمیں کیا رویہ رکھنا ہے، گفتگو ہمیں کرنی ہے اپنے ساتھ والوں سے تو کیسے کرنی ہے۔ اصحاب صفہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ان کے ملنے کے انداز کی تربیت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح سے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرو۔ کیوں؟ اس سلام سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے کو آپ بیان نہیں کر سکتے نہ الفاظ میں اور نہ محسوس کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ جب تک کہ واقعی اس روحانیت سے کوئی شخص منسلک نہ ہو جائے۔ اب جو لوگ ساتھ میں کام کرتے ہیں یا پھر جو لوگ ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کا جو سوال تھا، یا جو لوگ جن کا آپ کے ساتھ تسلسل کے ساتھ رابطہ ہے سال ہر سال سے، تو وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں۔ دیکھیے جار عربی زبان میں صرف رہنے والوں کو نہیں کہہ سکتے کہ کہتے کہ صاحب کہ مکان سے مکان، بلکہ جار میں ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے متعلق ہوتا ہے، خواہ وہ آپ کے دفتر سے دفتر لگا ہوا ہو، کیبن سے کیبن لگا ہو، آپ کی ڈیسک سے ڈیسک لگی ہو، وہ بھی آپ کا جاری ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک آپ کام کر رہے ہیں تو وہ پڑوسی نہیں تو اور کون ہے آپ کا وہ؟ بالکل۔ پھر اس کے بعد جو اہم ترین بات یہ ہے کہ عمومی اعتبار سے
جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات دیں اور جو طریقہ اور جو طرز عمل آپ نے بتلایا، وہ طریقہ اور طرز عمل یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی شخص کے جو حسن اخلاق ہے وہ اس طرح سے ہو کہ دوسرا شخص اس حسن اخلاق سے متاثر ہو، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ٹیلی ویژن پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور اس وقت یہ امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہوگا، کینیڈا میں بھی دیکھا جا رہا ہوگا، یورپ میں بھی دیکھا جا رہا ہوگا، ہندوستان میں بھی دیکھا جا رہا ہوگا۔ تو یہ تمام بہن بھائی اس بات کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ جو شخص آپ سے متاثر ہوگا وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا، اور جس کا اچھا اخلاق نہیں وہ اچھا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کیا کہنے، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے یہ ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ بہت وسیع تناظر میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی ایک انسانیت کے لیے ایک امن کا اور انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے احترام کی تعلیمات ہے۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب کہ آج تو یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ پڑوس کے گھر میں کتنے افراد ہیں، کس نام سے افراد رہتے ہیں، یہاں تک لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ میرے دائیں کون رہتا ہے، میرے بائیں کون رہتا ہے۔ اتنی بیگانگی سی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے، گو کہ اس کو اسٹیٹس کا نام دیا جاتا ہے، جناب ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہم کسی کے معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جیسا کہ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں، تو یہ جو روش ہے یہ کیوں ہے اور کیا ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا اور موجودہ زمانہ کا یہ عالمیہ ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو بات بیان کی کہ غیر مسلم بھی آپ کا پڑوسی ہے، تو باقاعدہ حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر آیا، اور اسی حوالے سے حضرت علامہ لیاقت اظہری صاحب نے بھی باقاعدہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اثر پیش کیا کہ یہودی پڑوسی کے لیے آپ نے بار بار فرمایا کہ اس کو گوشت پہنچاؤ۔ تو حدیث کریمہ میں 3 پڑوسی فرمایا 3 قسم کے ہیں، ایک تو وہ کہ جس پہ تیرے 3 حقوق ہے، ایک وہ کہ جس کے 2 حقوق ہے، ایک وہ کہ جس کا 1 حق ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ پڑوسی تیرا رشتہ دار ہے تو اس پر پھر پڑوس کا حق بھی ہے، اسلام کا حق بھی ہے اور رشتہ داری کا حق بھی ہے، اور وہ پڑوسی اگر صرف مسلمان ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہے تو 2 حق بنتے ہیں، اسلام کا حق اور پڑوسی کا حق، اور تیسری بات اگر وہ غیر مسلم ہے پڑوسی تو پھر 1 حق بنتا ہے جو پڑوس کا حق ہے۔ اور یہ تمام کی تمام باتیں جو شریعت مطہرہ نے ہمیں اس پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ وہ مسئلہ کہ آج کل ہم لوگ جو ہے اسٹیٹس کے نام پر اپنے پڑوسی کو جاننا تک گوارا نہیں کرتے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ علم کی کمی ہے، کہ ہمارے یہاں پہ علم دین سیکھنے کے لیے کوئی اسپیشل انتظام نہیں کیا جاتا۔ اگر بہت زیادہ دیندار ہے تو اپنے بچوں کو مدرسے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ناظرہ قرآن پڑھ کے آ جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم نے تو دین سکھا دیا اپنے بچے کو، حالانکہ خود بھی وہ دین سے نابلد ہوتا ہے اور وہ جو بچہ جس کی تربیت کر رہا ہے وہ بھی دین سے نابلد ہے۔ ٹھیک فرمایا۔ تو دیکھیں یہ ساری کی ساری باتیں اس زمانے میں پائی جاتی ہے جب دین نیا نیا آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ فرمائی تھی۔ تو اب یہ جو رویہ لوگوں میں پیدا ہو چکا ہے تو اس کا علاج علم ہی ہے۔ ٹھیک، تو لوگوں کو اگر ہم یہ بات بتائیں گے کہ جناب پڑوسی کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں اور کتنی اس کی اہمیت دی گئی، جیسے کہ ابھی احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیت طیبہ کی روشنی میں بیان کیا گیا، تو مجھے امید ہے کہ یہ جو روش لوگوں نے اپنائی ہے اس میں تبدیلی آئے گی ضرور انشاءاللہ۔ ہمارے پروگرام پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے اور اس موضوع کو پروگرام کا حصہ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور وہ حقوق جو پڑوسیوں کے ہیں ان کو سمجھ سکیں اور ان کو ادا کر سکیں۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، بہت اہم پروگرام ہے، عام طور پر ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے اور ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ بہت اہم ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی اس کے حوالے سے بہت تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ایک گھر میں تو بہت اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، وہ لوگ بہت اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، لیکن انہی کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو جاتا ہے، فاقے اس کے ہاں ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کتنی بیداری کی ضرورت ہے اور کیا ذمہ داری ہمیں ادا کرنی چاہیے بطور مسلمان؟ اس پر بھی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے خاص اسپیسیفک اس چیز پر بھی فرمایا کہ اس پڑوسی کا بھی ایمان کامل نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بھی تم سالن بناؤ تو اس کے اندر شوربہ زیادہ بنایا کرو تاکہ اپنے پڑوس کو بھی دے سکو۔ کیا بات، فرمایا اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو اپنے پڑوسی کے بچوں کو بھی پھل دو۔ اگر تم دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے، دل آزاری نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو،
اگر کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو اس مصیبت اور تکلیف میں جا کر اس کے ساتھ تم عیادت کرو اور اس کی حوصلہ افزائی کرو. اگر اسی کو خوشی پہنچے تو جا کر مبارکباد دو. اگر اس کے کوئی عیب کو تم دیکھو، فرمایا پڑوس ہے پتہ چل جاتا ہے، فرمایا کسی عیب کو دیکھو تو ستر پوشی کرو اس کی. اگر اس کے بدحال دیکھو تم تو اس کی مدد کرو اپنے پڑوسی کی، فرمایا یہ تم پر لازم و ضروری ہے. تو پڑوس کا معاملہ اتنا اہم ترین ہے رئیس بھائی کہ ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ کیا بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت اگر اس نے ویقولون قد اسأت فقد اسأت، فرمایا تیرا پڑوسی اگر کہے کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، اگر وہ کہے برا ہے تو تو برا. اس لیے کہ میری آپ کی کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، میں آپ سے مسکرا کے ملوں، رئیس بھائی آپ کیسے ہیں، آپ کے علامہ صاحب آپ کیسے ہیں، تو یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے. یہ تو معاملہ جب مرور کا ہوتا ہے روزمرہ تب پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اخلاق کیسے. اخلاق اصل میں نام ہی ان پختہ چیزوں کا ہوتا ہے جو انسان کے کردار کے اندر کامل ہوتے ہیں، اور وہ روزمرہ معاملات سے انسان کو پتہ چل سکتا ہے. یہ جو معیار قائم کیا، میں یہ نہیں کہتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحکم لاکثر الکل کے تحت فرمایا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی آپ کو برا مل جاتا ہے، آپ خود تو اچھا رویہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی برا رویہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے صوفیاء نے، ہمارے بزرگان دین نے یہی تعلیم سکھائی کہ اگر وہ برا کرے پھر بھی تم کوشش کرو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کا اثر پیش کیا گیا، ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی کہ ہمارے بزرگان دین آپ دیکھیں کہ ان کے پڑوس کے اندر کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی غیر مذہب ہے. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑوس کے اندر کون سا اولیاء کرام تھے، کس قسم کے عقائد نظریات والے تھے، لیکن ان کے اخلاق نے، ان کی محبتوں نے، وہ پڑوس اس طرح کا پڑوس نہیں رہا. وہ جو مفتی صاحب 3 حق بیان کر رہے تھے، فرمایا حق ہی بدل گیا اور پڑوسی بدل گیا. آج ہمارے پڑوس کے اندر کوئی غیر مسلم آ جائے، وہ کتنا متاثر ہو کے ہم سے اسلام کے قریب آئے گا، اسلام سے متاثر ہوگا، یا نعوذ باللہ من ذالک اور زیادہ دور چلا جائے گا. تو میں، ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب حضرات باہر تشریف لے جاتے ہیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے. باہر میں ایک بات کہتا ہے، خاص طور پہ کہتا ہوں نوجوانوں کو کہ آپ دین اسلام کے سفیر ہیں. یہاں پر آپ کو دیکھ کر اس معاشرے کے اندر یا تو لوگ دین کے اور اسلام کے قریب آ جائیں گے یا اور دور ہو جائیں گے، کہیں گے ہم آپ ہی ایسے ہیں، ہم بھی ایسے ہیں، بلکہ آپ کا حال تو ہم سے بھی بدتر ہے. تو یہ پڑوس بتاتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک بات کہوں گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس بڑا آڑا ٹیڑھا مل جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، میں نے حدیث پڑھی نہیں، کہا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ الجار قبل الدار، فرمایا گھر لینے سے پہلے پڑوس کو دیکھ لینا اگر تم سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو. کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ بہت اچھی خوبصورت باتیں ارشاد فرما رہے تھے علامہ لیاقت صاحب کہ ایک تو یہ تعلیمات ہیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے اور اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں. اچھا، ہم پاکستان سے باہر کی بات کریں، یورپ کنٹریز کی بات کریں، مغربی دنیا کی بات کریں، تو وہاں پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کیا معاملات ہیں؟ اور دوسری بات یہ، جب مسلمان اپنے ان رویوں کو سامنے رکھتا ہے تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے ان پر؟ علامہ لیاقت صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرا میں مغرب کا بھی تذکرہ فرمایا، اور چونکہ علامہ صاحب تشریف لے جاتے ہیں اکثر و بیشتر امریکہ وغیرہ بھی، تو جو مطالعہ قبلہ مفتی صاحب کا ہے، علامہ صاحب کا ہے، تھوڑا بہت میرا بھی مشاہدہ وہاں یہ ہے کہ حکومت نے یا حکومتوں نے کچھ اصول طے کر دی ہیں، اور ہم ان اصولوں کو دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں بحیثیت مسلمان کے کہ بھائی کمال ہے، کیا زبردست اصول ہے. بالکل بہت اچھا ہے. جو کمیونٹی یا جو سوسائٹی اصولوں پر چلے گی وہ ترقی کرے گی. بالکل اس میں نہ انسان کو حاسد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے. اور تنقید کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم نے واقعی کچھ چھوڑ تو نہیں دیا اپنے دین کا. وہ حصہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکمت کو ایک گمشدہ مال سمجھ کے کچھ اور لوگوں نے لے لیا. نتیجہ نکلا دیکھیں جناب، 10 بجے کے بعد یا 11 بجے کے بعد اگر آپ اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں اور بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں عام طور پر جو مکانات ہیں وہ مکانات لکڑیوں کے بنے ہوئے ہیں اور باقاعدہ نوک ہوگی دیوار سے دیوار. اور کیا جناب، اس کا مطلب ہے کہ ذرا آواز آپ اپنے ٹی وی کی، اپنے ریڈیو کی، ٹیپ ریکارڈر کی یا سی ڈی کی کم کر لیجئے یا بند کر دیجئے. پارٹی آپ نہیں کر سکتے غیر ضروری، جو شور شراب و ہنگامہ آپ کے 2 بجے تک 4 بجے تک. ہاں وہ سیٹرڈے وغیرہ کے اندر تھوڑا سا وہ بھی وقت ہے 12 بجے کا 1 بجے تک. دوسرا اس معاشرے کا جو فارمیشن ہے اس کے اندر انہوں نے اخلاقیات کو رکھا ہے. ٹھیک ہے، بہت سی چیز ایسی جو ظاہر ہے کہ یقیناً اسلام میں حرام ہے، شراب وغیرہ،
وہاں جو نوجوان لڑکے ہیں وہ اس طرف جب جاتے ہیں تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن جو قانون ہے وہاں پر وہ سختی کے ساتھ ان سے نمٹتا ہے۔ اچھا، وہ قانون کی تو پاسداری کر رہے ہیں، ہم احکام الہی کی پاسداری۔ جی، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے یہ اصل بات کہ دین کو دیکھیے، ایک انسان کا بنایا ہوا قانون جس کو آپ میونسپل لا کہتے ہیں، اس پر عمل کر کے معاشرے ترقی کر گئے، ڈیولپڈ ایریاز کہلا رہے ہیں، وہ ترقی یافتہ ممالک کہلا رہے ہیں، لیکن میرے رب کا بنایا ہوا قانون جس کو یہ نہیں ہے، بعض لوگ اللہ معاف فرمائے اتنے کم علم ہوتے ہیں یا ان کے اندر جہل اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں صاحب وہ تو مدینہ منورہ کی بات تھی، وہ تو اس زمانے کی بات تھی، اب اسلام کیسے قابل عمل ہے؟ ان کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن کا اور آرگنائزیشنل بیہیویئر کا رویہ سمجھے ہی نہیں وہ لوگ۔ انہیں معلوم نہیں کہ کنٹمپرری ایڈمنسٹریٹو سائنسز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسے نافذ کر دیا کہ زکوٰۃ لے کر لوگ گھوم رہے ہوتے تھے، یہ فائنینشیل سسٹم کا۔ بالکل اس کی اچھا، عسکری طاقت جس طرح سے پھیلاؤ اسلامی ریاست کا ہوا اور جس جگہ تک اسلامی ریاست پھیلی مکران تک، اور نہ جانے کہاں تک گئے مسلمان، آپ مجھے بتائیے کیا قتل کا عام ہوتا تھا؟ امن عام تھا، لوگ سکون سے بزنس کرتے تھے، دیانتداری تھی، کم تولنے کا رجحان نہیں تھا، یہاں تک کہ بار برداری کے لیے جس جانور کو لے کر جاتے تھے اس کے ساتھ بھی انصاف ہوتا تھا کہ اتنا اس پر وزن ڈالا جائے، اتنا ڈالا جائے۔ تو مغرب کے جو ہم آج مثالیں دے رہے ہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے میرے عزیز کہ ہم نے اپنے ان اصولوں کو جو قرآن و سنت کے مطابق ہے انہیں فراموش کر دیا، اخلاقیات کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، جب پڑوس کے یہ بچے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر کچھ رکھ دیا کرو، کیونکہ پڑوس کا حق ہے۔ آج ہم دھتکار کے نکالتے ہیں اور بچوں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ یہ رویہ اگر ہمارا بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت ایک انسان کے اور بحیثیت ایک اچھے انسان کے ہو اور ہم سفیر اسلام بن کر جائیں اور قانون کی پاسداری جیسے وہاں کرتے ہیں دوسرے معاشروں میں بھی کریں، اپنے معاشرے میں بھی کریں، تو بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ کوئی سبب نہیں ہے کہ کسی کی فرمایا۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ایک شخص ہے وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، ہمسائے کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے بہت خراب رسپانس مل رہا ہے اور صحیح طور پر وہ اپنے نہ حقوق ادا کر رہا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک انسان کیا کرے کہ جب وہ اپنے تو حقوق پورے کر رہا ہے، لیکن اپنی فرائض پورے کر رہا ہے، لیکن دیگر جو لوگ ہیں وہ اس کا پاس نہیں رکھ رہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، ایک شخص نے آگے اپنے پڑوسی کی شکایت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہی حکم فرمایا کہ تم جاؤ، تم اپنے حقوق ادا کرو۔ اگر وہ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، اس کی غلطی ہے، لیکن تم اپنے حقوق ادا کرو۔ تو یہ رویہ ہم میں بھی پیدا ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ کوئی ذرا سی غلطی کرتا ہے تو ہم لوگ انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں پہ ایسے محاورے بھی ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، اس قسم کے وہ کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، وہ ہے تو ہم اس سے بنا لیا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ اگر ہم خاموش رہے تو ہمیں یہ سمجھا جائے گا کہ ہماری قوت نہیں ہے بولنے کی یا مقابلہ کرنے کی، دوسرا سبقت لے جائے گا۔ بات یہ کہ تانے دیر لگتے تم بزدل ہو، بزدل ہو، بالکل یہ بھی روش بڑی یہیں پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ اسی کو نفس کو کنٹرول کرنا کہتے ہیں کہ لوگوں کی زبان وہ چلتی ہے اور وہ اس قسم کے جملے بولے گی۔ آپ کا اخلاق تب ثابت ہو جائے گا کہ آپ اس موقع پر بھی اپنے آپ میں برداشت سے کام لیں۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے بار بار شکایت کی آپ اپنے پڑوسی کی، تو پھر چلا گیا، اس کے بعد اس شخص نے اپنے گھر کا سامان اٹھا کے روڈ پہ رکھ دیا۔ بالکل۔ تو لوگوں نے جب پوچھا بھی کیا معاملہ، کہا میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے، تو لوگوں نے پھر اس کو جا کے سمجھایا کہ یہ معاملہ ایسا۔ پھر اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار میں ملتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا کہ آپ کا پڑوسی ایک یہودی تھا اور جو آپ کو بہت تنگ کیا کرتا تھا اور آپ کے گھر پہ روزانہ کچرا پھینکا کرتا تھا، تو آپ نے اس کچرے کے لیے باقاعدہ ایک ٹوکری رکھ دی تھی تاکہ اس میں گرے، اور آپ نے کبھی بھی اس کو شکایت نہیں کی۔ لیکن ایک رات کو اتفاقی بات ہے کہ اس نے اپنے دروازے پہ دستک دی اور عرض کی کہ حضور وہ میری بیوی کو ولادت ہے، کو روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تمام غلط باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنا چراغ لے جا کے اسے پیش کیا کہ یہ آپ چراغ لے لو۔ تو اس نے کہا حضرت میرے گھر کو بعد میں روشن کیجیے گا، پہلے میرے دل کو روشن کر دو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اسی طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا کہ آپ کا پڑوسی ایک شرابی تھا جو ساری رات گانے گاتا تھا، میوزک بجاتا تھا، آپ کی عبادت میں خلل اندازی کرتا تھا اور باقاعدہ شور شرابہ کرتا تھا، لیکن آپ برداشت کرتے رہے۔ ایک دن اس کے گانے کی اور شور شرابے کی آواز نہیں آئی تو آپ پریشان ہوئے، کیا معاملہ ہے؟
آپ نے لوگوں سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ اسے قید کر لیا گیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور بادشاہ وقت کے دربار میں تشریف لے گئے اور جا کے اپنے پڑوسی کی سفارش کی اور اس کو چھڑوایا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو آپ نے کوشچن کیا تھا کہ جناب لوگ اگر غلط مل جائیں تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی یہ بتاتی ہیں، ہمارے بزرگان دین نے اس پہ عمل کر کے بتایا کہ ہمیں وہاں پہ برداشت سے کام لینا ہے اور ہمیں اپنے رویے کو ہارش نہیں کرنا، ہمیں نرمی ہی کے ساتھ کام لینا ہے جو دوسرے کے دل پر اثر انداز ہوگا. بہت اچھی بات آپ نے یہ اصلاح احوال کے حوالے سے ہمیں اپنے جو طرز عمل پر غور کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے میں ایک سوال اور کروں گا انشاءاللہ علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کی بھیجی ہوئی کسی چیز کو حقیر جانے یا پڑوس میں رہنے والوں کو حقیر جانے تو اس حوالے سے کیا وعید ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، ہم اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کا خلوص اور ایک حق ہمسائیگی کے حوالے سے اس کا احترام جو ہے ہمیں کتنا کرنا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ میں جواب لوں گا. لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پڑوسیوں کے حقوق، اس حوالے سے میں نے سوال پیش کیا تھا علامہ لیاقت حسین صاحب کی خدمت میں کہ پڑوس سے اگر کوئی چیز آ جائے، کوئی تحفہ آ جائے یا کوئی شے آ جائے تو اس کا کتنا احترام کرنا چاہیے، کتنی اہمیت دینی چاہیے، یا یہ کہ جو ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھا کوئی کام کرنے والے جو ہیں ان کو دے دینا، یہ وہ گھر لے جائیں گے، یہ بھی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، مطلب حقارت نظر آتی ہے ایک طریقے سے. دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو تحفہ دینے کا فرمایا گیا کہ پڑوسیوں کے بچوں کو تم تحفہ دو، ویسے بھی ہدیہ اور تحفہ جو ہے حضور نے فرمایا کہ تہادو تحابو، تحفہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. چاہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا بظاہر تحفہ ہو، خوشبو ہو، کوئی بھی چیز ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، کسی کے تحفے کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. اور بالخصوص اگر پڑوس سے آ جاتا ہے اور اس کو کمتر جاننا کہ بھائی ہمارے ہاں تو اعلیٰ چیز پکتی ہے، یہ تو بڑی ادنا سی چیز ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کو اٹھا کر بعض لوگوں کو نعوذ باللہ یہ دیکھا اٹھا کے باہر پھینک دیتے اور کہتے ہیں اس کو ادھر دے دینا ادھر دے دینا. تو یہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی پڑوسی کے اس کو دکھ ہوگا، اس کو تکلیف پہنچے گی. اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ نعمتیں آپ کو مبارک ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کسی کی چیز کو حقیر نہ جانے. ایک بات کہوں گا جیسے وہ سب نے ذکر فرمایا کہ انسان یہ سوچتا رہے کہ پڑوسی میرا حق ادا نہیں کرتا ہے تو میں بھی حق ادا نہ کروں. ہر حق کے بارے میں ہر بندہ یہ سوچتا ہے، میاں بیوی یہی سوچتے ہیں، بھائی یہ سوچتا ہے، مسلمان یہ سوچتا ہے، کہتے ہیں جی فلاں حق نہیں ادا کر رہے، ہم ہی حق ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، معاشرے کے سارے حقوق ہماری ذمہ داری ہے، دوسروں کو بھی تو دیکھو نا وہ کیا کر رہے ہیں. یہی تو بنیادی چیز ہے. ہم اگر یہی سوچتے رہیں گے اور ہر بندہ یہ سوچتا رہے گا تو معاشرے کے اندر کبھی بھی حقوق ادا نہیں ہوں گے. حقوق کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا پڑوسی ملے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، ہم ان سے کوئی چیٹ نہ کرے، فراڈ نہ کرے، لیکن سب سے پہلے ہم تو اچھے بن جائیں، ہم اچھے پڑوسی بنے، ہم اچھے کام کرنے والے بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں نکلیں تو ہمیں کوئی غلط مال نہ دے، لیکن وہی موقع اگر ہمیں مل جائے کہ ہمارا کوئی کاروبار ہو تو پھر دیکھنا پڑتا ہے. ہر شخص جو ہے وہ بڑا نیک ہوتا ہے، بڑا صالح ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے اس وقت تک کہ جب کر اس کو موقع نہیں ملتا ہے. جب موقع ملتا ہے انسان کو، وہ کہتے ہیں نا مولانا جامی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہر کے نفس کم تر از فرعون نیست، اورا عون مارا عون نیست. فرمایا اندر سے ہر شخص فرعون ہے، فقط یہ ہے کہ اس کو سجدہ کرنے والے ملے ہوئے تھے، ہمیں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی ماننے والا نہیں ہے، ورنہ نفس کی تمنا ہے وہی فرائی تمن اتخذ الہہ ہوا ہو، خواہشات نفسانی کو خدا بنا لیا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ معاشرہ، مسلم سوسائٹی تبھی خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہم آغاز کریں اور ہم بہتر مسلمان بننے کی کوشش کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ بھی ایک روش دیکھنے میں آتی ہے کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے پڑوس پہ ڈال دیا جاتا ہے اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں سے اگر خواتین گزر رہی ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں. تو یہ رویے جو ہیں ہمارے، ہم اس چیز کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی دوسرے ہمارے مسلمان بھائی کو یا ہمارے کسی ہمسائے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ اس حد تک ہم کیوں نہیں سوچتے، یا صرف ہم اپنے ہی لیے سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں گے تو بس اس طرح ہو جائے گا، اگر کوئی کہے گا تو ہم اس کو جواب دے دیں گے. دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی پیدا کی معاشرے میں، اس تبدیلی کا ذرا مطالعہ فرمائیے. وہ اس زمانے کے لیے بھی تھی، وہ آج کے لیے بھی ہے، آنے والے وقتوں کے لیے. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، وہ شخص میں یار سیوک سینس نہیں ہے،
सिविक सेंस क्या होता है? जो मिजाज, तमद्दुनी मिजाज और मिजाज माशरत, जिम्मेदारी का एहसास कि अगर अल्लामा साहब तशरीफ लाते हैं, मुफ्ती साहब तशरीफ लाते हैं या आप आते हैं तो मुझे कैसे मिलना है आपसे। अगर हमारे घर की बहू, बेटी, बच्ची शाम के बाद, मगरिब के बाद आ रही है तो हम पर क्या फर्ज है कि हम अपनी निगाहों को नीचे रखें या हम घूर घूर के देखें या इल्जामात लगाना शुरू कर दें, बुरे अलकाब से याद करना शुरू कर दें, किसी को जिज करने के लिए, खराब करने के लिए आवाजें कसना शुरू कर दें, कैरम बोर्ड लेकर बैठे हुए रोड के ऊपर, बीच में रास्ते के अंदर जनाब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, मस्जिद से नमाजी निकल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं आप, वो गेंद जाके लग रही है दीवारों पर, गाने लगाए हुए अपने, नमाज हो रही है, अजान हो रही है, गाने जोर से लगाए हुए तेज। ये सोशल इविल्स है, समाजी बुराइयां हैं ये। और मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त पैदा होती है कि जब हमारी तरबियत में कमी होती है। इसमें दीन की खामी नहीं है, इसमें दीन से दूरी की बुनियाद है। हम किसी वक्त ये देखते थे कि साहब अजान हो रही है तो बच्चियां सर पे दुपट्टा ले लेती थी, अब रुझान खत्म हो गया, काफी हद तक कम हो गया। इल्ला माशाल्लाह जिन घरों में है तरबियत वो है। कुरान करीम कोई पढ़ रहा होता था तो अदब से सुन रहे होते थे। कब्रिस्तान में कोई जा रहा है तो कब्रिस्तान में खड़े होकर अल्लाह को याद कर रहे हैं, मौत को याद कर रहे हैं, वहां बिजनेस की बातें हो रही हैं। कहने का मकसद ये है कि हमने किसी एक इदारे को भी तो हमने मुनज़्ज़म नहीं किया ना बहसियत मुसलमान के, कि जो अल्लाह के नबी ने अखलाकियात बतलाई। नतीजा क्या निकला कि जो दरवाजे पे लोग बैठे हुए हैं, चौकड़ी लगी हुई है, जमी हुई है जनाब, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, आवाजें अपनी निकाल रहे हैं अजीब अजीब तरह की, बहू बच्चियां बेटियां कहीं से गुजर रही हो तो वो अखलाकियात बुनियादी। जैसे जैसे हम साइंसी तरक्की कर रहे हैं हम अखलाकी तरक्की से दूर होते जा रहे हैं, जिसको अखलाकी तौर पर हालांकि साइंस ने नहीं कहा कि आप वो कुछ कीजिए जो कुछ आप कर रहे हैं, ना किसी साइंसदान ने कहा। ये तो अंदर का एक इंसान है या उसकी खुद फरेबी है जिसकी वजह से आपका मुआशरा कार मजल्लत की तरफ जा रहा है, जिल्लत की तरफ जा रहा है, रुसवाई की तरफ जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने साइंस में वाकई तरक्की की है उन्हें ये मालूम है कि इतने बजे हमें सोना है, इतने बजे हमें उठना है, इतने बजे हमें काम पर जाना है। जब रात भर ताश खेलेंगे बैठकर दरवाजों पर तो सुबह क्या नमाज पढ़ेंगे वो फजर की, और क्या करेंगे काम। बिल्कुल। तो नतीजा ये निकल रहा है कि ये अखलाकियात की बात होने के साथ साथ कुछ एहसास जिम्मेदारी है। और फिर जो हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं इस अंदाज से कि हम क्या कर रहे हैं, वही माशरे में हमारे बच्चे हम सीख रहे हैं। ऐसा ही है। और फिर बाद में हम ये सोचते हैं कि हमारी इज्जत क्यों नहीं कर रहे, हमें सलाम क्यों नहीं कर रहे, हमारे सामने ये अदब से क्यों नहीं पेश आ रहे। क्यों पेश आएंगे अदब से? जो कुछ आप कर रहे हैं, जो इस माशरे को दे रहे हैं, नतीजे की वही वसूल कर रहे हैं, आपको दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सब, अब मैं चाहूंगा इस मौजू की अहमियत के हवाले से, लोग गैर अहम समझते होंगे, बाहर सूरत ये बहुत अहम मौजू है और इस पर बात किया जाना, यकीनन इस पर गुफ्तगू नाजरीन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि एक दो नहीं बल्कि हजारों करोड़ों नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मुमकिन है कि इस प्रोग्राम को देखकर बहुत से लोग अपनी इस्लाह कर लें। क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? देखिए, इसकी अहमियत के हवाले से मुतअद्दिद अहादीस बयान की गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो ये तक फरमाया कि उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है जो अपने पड़ोसी के हकूक का ख्याल नहीं करता या उसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। ये वो ऐसी बात है कि एक मोमिन के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। और हदीस शरीफ में यह भी आता है कि बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो सबसे पहला फैसला किया जाएगा दो पड़ोसियों के दरमियान किया जाएगा, हमसायों का झगड़ा, उनके खसमैन होंगे एक दूसरे के। तो ये तो इसकी अहमियत के हवाले से। लेकिन एक बात मैं जिक्र करूंगा कि अमूमन हमारे यहाँ पे इस मामले में गुफ्तगू होती है जब हमारा मुआवजना हम लोग वेस्ट से करते हैं तो हमारा अखलाकी इन्हतात वगैरह नजर आता है। लेकिन वो अवामिल जिसकी वजह से वेस्ट ने अपने आप को डेवलप किया है और ये अखलाकी चीजें अपने अंदर शामिल कर दी है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। सबसे बड़ा मसला लॉ इन्फोर्समेंट का है। यानी अब शिकागो में था तो मुझे दोस्त ने बताया बर्फबारी हो रही थी तो वो अपने घर के सामने साफ करने लगा। तो मैंने कहा जब बाद में कर लेना साफ करने, मुफ्ती साहब यहाँ पे कानून ये है कि मेरे घर के सामने जो बर्फ पड़ी है उसकी वजह से कोई फिसल के गिर गया तो मेरे खिलाफ सू कर देगा और मुझे जुर्माना अदा करना पड़ जाएगा। तो देखिए लॉ इन्फोर्समेंट है ना हमारे यहाँ पर, और भी दीगर मामलात में जितने भी है, जिस तरह की अभी गुफ्तगू की कि रात के एक मखसूस टाइम तक तो आप तेज बोल सकते हैं लेकिन उसके बाद तेज नहीं बोलेंगे। मैं अपने एक दोस्त की महफिल में बैठा हुआ, उसके बराबर से आवाज आ रही है
تو میں نے کہا یہ آواز کس طرح بند کریں گے؟ مفتی صاحب ابھی ٹائم ہونے والا ہے، اس کے بعد یہ آواز بند ہو جائے گی. کیا بات، کیا تو بات. واقعی گھڑی دیکھی تو وہ ٹائم ہوا تو آواز بند ہو گئی. بہت اچھی بات ہے. اگر وہ بند نہیں اچھا کرتا ڈاکٹر سیوک سینس کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے. دیکھیں ایک تو ہمارے تو یہاں پہ صرف ہم اخلاقیات کی بنیاد پہ سب کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں، لیکن انسانی نفسیات صرف ایسی نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو شوق سے کر لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوف سے کرتے ہیں. تو ہم شوق کے ذریعے سب کچھ کروانا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. وہ لوگوں کی نیچر مختلف ہے، تو ان کے لیے لا انفورسمنٹ کا کرنا پڑے گا سلسلہ. یہ سلسلہ اگر ہم آج کر دیں تو دیکھیں کس طرح ہمارے یہاں پہ یہ جو سوک جرائم ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. ختم ہو جائیں گے. تو سر میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب کی تشریف. جیسے کہ گفتگو کی گئی کہ رات کو آواز اونچا کرنے کے حوالے سے، راستے میں بیٹھنے کے حوالے سے، دیکھیں ہم دینی محافل و مجالس کرتے ہیں، باعث رحمت باعث ثواب ہے، یہ ہماری پہچان ہے، ہمارا شعار ہے. لیکن آپ اتنی لمبی لمبی محفلیں کریں اور اتنے رات گے تک محفلیں کریں کہ آپ کے پڑوسی پریشان ہوں، آل محلہ پریشان ہوں. اچھا اس کو آپ ڈانس پارٹیوں پر قیاس کریں، آپ کو دنیا جہان کے فلاں پر قیاس کریں. مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے فقہائے کرام نے بات کی ہے کہ جنازے کے لیے شارع عام کو بند کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کتنا ٹائم لگے گا جنازے پر ادائیگی میں، نماز جنازہ کی، اس پر بات کی ہے. بعض نے جواز کا، بعض نے عدم جواز کا فرمایا. تو اگر اتنی لیٹ نائٹ لمبی دیکھیں محفل قبولیت تو ایک گھڑی کی بھی قبول ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی رکھ لیں آپ یہ سمجھے کہ رات بھر پورے محلے کو سنانا ہے تو پھر قبول ہوگی. بات ہے اور اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اور ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری، بالکل ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بیان کریں. بالکل بہت ہم اس کی ذمہ داری کا احساس رکھیں. وہ سب کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ ذمہ داری صرف محراب و ممبر سے نہیں بلکہ گھر کے ہر فرد کی، ہر اس بڑے کی ہے جو تربیت کر رہا ہے. پہلے وہ اپنی اصلاح کرے، بالکل پورے معاشرے کی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب تشریف لائے. ناظرین گرامی، آج پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی، یعنی کہ حق ہمسائیگی کے حوالے سے بات ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اسلامی تعلیمات ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.